یہ ایسی خوشیوں کا مہینہ ہے، ایسی برکتوں کا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا خاص انعام اور کرم ہے جو اللہ نے ہم پر فرما دیا ہے۔ اس ماہ مقدس میں احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا، ہر مسلمان کو 8 کام کرنے چاہیے۔ کتنے کام؟ آپ نے بس آج یہ یاد رکھنا، بالکل آسان ہے اور یہ آپ نے کرنے ہی ہے انشاءاللہ۔ ان میں سے ایک بھی مشکل نہیں ہے، سارے کے سارے بالکل آسان ہیں۔ لیکن جس نے وہ 8 کام کر لیے، سمجھو اس کا ماہ مقدس قبول ہو گیا ہے، اس کا ماہ رمضان اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، وہ اپنے لیے نجات اور بخشش کا سامان تیار کر چکا ہے۔ پہلے 4 کام جو رسول اللہ نے ایک حدیث میں اکٹھے بیان فرمائے کہ اس ماہ مقدس میں 4 کام زیادہ کرنے ہیں۔ کتنے کام؟ 4 کام۔ فرمایا 2 اللہ کی رضا کے لیے، اور 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ نمبر 1 فرمایا اس ماہ مقدس میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ یہ کوئی مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں پڑھ سکتے ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 8-10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے اس مہینے کے اندر۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میرا امتی جب لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھے گا، گویا اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ بنا رہے گا۔ یہ کوئی معمولی حکمت نہیں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان سمجھے کہ ہمیں وہ لے جانا کہاں چاہتے ہیں، ہمیں پہنچانا کہاں چاہتے ہیں، ہمارے لیے خیر خواہی کا راستہ کیا ہے۔ فرمایا کثرت سے کہا کرو، پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب کثرت سے پڑھو گے اللہ کے ساتھ تعلق بھی بنے گا، اور اس کلمے کی برکت سے اللہ دل کو بھی روشن فرما دے گا، دل کے اندر بھی اللہ نورانیت پیدا کرے گا، دل کے اندر بھی اللہ نیکی کا شوق پیدا کرے گا، دل کے اندر اللہ نیکی کا جذبہ پیدا کرے گا۔ لا الہ الا اللہ میں بڑی طاقت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار کوئی ایسے کلمات مجھے بتا دیجئے کہ جن کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کرتا رہوں، جن کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کرتا رہوں۔ میرے رب نے فرمایا میرے کلیم اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ کیا پڑھا کریں؟ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کی کہ پروردگار یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، یہ تو نبی بھی پڑھتا ہے، امتی بھی پڑھتا، سارے پڑھتے، کلمہ تو سب کا، اللہ کو یاد تو سب نے ہی کرنا ہے، یا اللہ یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص کلمہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ اس کا کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا میرے کلیم ترازو کے ایک پلڑے میں، توجہ، ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان 7 زمین رکھ دیے جائیں، پھر جتنی میری مخلوقات ہے ساری ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے۔ فرمایا میرے کلیم لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، آسمان سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے، ساری مخلوقات سے بڑا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ تعاون بھی کریں مسجد کے ساتھ، 8 کام بھی یاد رکھیں، اللہ کرے کچھ ہم کر پائیں۔ کیا پہلا کام ہے؟ بولو بھئی کیا ہے؟ پڑھ سکتے ہو نا، کوئی مشکل تو نہیں ہے، اپنے ہاتھ پہ پڑھا کرو، بہترین طریقہ تو یہ ہے۔ لیکن یاد دہانی کے لیے تسبیح کا اگر ہاتھ میں، آج کل تسبیح کو ہاتھ میں رکھنا یہ شیطان کے خلاف بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے میرے ہاتھ میں تسبیح، وہ گناہ نہیں کرتا، وہ غلط نہیں دیکھتا، وہ غلط نہیں بولتا، کیونکہ تسبیح اسے یاد کروا رہی ہوتی ہے کہ تیرے ہاتھ میں میں ہوں۔ وہ کافی چیزوں سے بچ جاتا ہے، بری چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اگر تسبیح کا معمول بن جائے ہاتھ میں لے کے
اور پڑھتا رہے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ جب بھی موقع مل جائے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن ہر کلمہ ہر دفعہ پڑھنا اللہ کے قریب ہمیں کرتا جائے گا، ہم اس کے قریب ہوتے جائیں گے۔ پڑھو گے انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ بھی مشکل نہیں میرے بھائیوں، کم سے کم دن میں ایک تسبیح تو ہر حال میں کرو، کچھ بھی نمبر 2، میرے آقا نے فرمایا اس ماہ مقدس میں استغفار کثرت کے ساتھ کرو۔ کیا کرو؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اٹھتے بیٹھتے کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی استغفار استغفر اللہ۔ استغفار تو ایسی زبردست تسبیح ہے کہ میرے آقا فرض نماز ادا کرنے کے بعد بھی استغفار کرتے تھے، حالانکہ نماز تو عبادت ہے، نماز یہ ترغیب دی ہے امت کو کہ نماز کے بعد بھی استغفار ہے، تو عام حالات میں تو کتنی استغفار کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کرتے تھے کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ سے زیادہ میرے محبوب استغفار کرتے تھے۔ ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہمیں تو کتنی کرنی چاہیے سب کو معلوم ہو۔ دوسرا کام کیا ہے؟ استغفار کرو گے انشاءاللہ تعالی، توبہ کرے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر بنی آدم، کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو گناہ ہونے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے۔ میرے آقا نے اس کو پسند کیا کہ جو گناہ ہو گئے بس پھر توبہ کرتا رہے۔ فرمایا توبہ اللہ سے ہر گناہ معاف کروانے کا ذریعہ ہے، کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ 2 کام۔ تیسرا کام آپ نے فرمایا اس مہینے میں اللہ سے کثرت سے جنت کا سوال کرنا ہے، جنت مانگنی ہے۔ 8 دروازے کھلے پڑے ہیں، اللہ نے کھولے ہوئے ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں، بس مانگتے جاؤ۔ یا اللہ لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں، لیکن تو نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، اتنی بڑی تیری رحمت ہے، یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اور وہ رب کسی بندے کے کسی عمل پر ایک مرتبہ فیصلہ کر دے تو اپنے فیصلے کو بدلتا نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جب میں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے تجھے دوں گا تو پھر میں دے کر ہی رہوں گا، پھر ملے گی، تو کوئی مشکل نہیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، آل اولاد کے لیے، سب کے لیے کہ یا اللہ بس مہربانی کر کے ہمارے لیے تو جنت کا فیصلہ کر دے۔ بس مانگو جیسے بچہ ماں سے مانگتا، اصرار کرتا ہے، منتیں کرتا ہے، سماجتیں کرتا ہے، ماں دے ہی دیتی ہے۔ وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماں 2-4 مرتبہ کہنے سے مان جاتی ہے، وہ رب 1 مرتبہ اسے دکھاؤ مان جائے گا، اس کے ماننے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ مانگو گے انشاءاللہ، یا اللہ بس جنت چاہیے، جانا تو ہے ہی ہے میرے بھائی، رہنا نہیں ہے یہاں، جانا ہے، موت سے پالا پڑھنا ہی پڑھنا ہے، قبر میں جانا ہی جانا ہے، جو مرضی ہو جائے جائیں گے، میدان محشر سے میں سامنا ہونا ہی ہونا ہے، کچھ بھی کر لیں ایک نہ ایک دن جائیں گے، لیکن عقل مند وہ ہے جو یہیں رہ کر اپنے لیے اللہ سے جنت کا فیصلہ کروا جائے۔ چوتھا کام فرمایا اس مہینے میں اللہ سے جہنم کی پناہ مانگنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جہنم کی، یا اللہ میں آپ کی آگ نہیں سہ سکتا، مجھے معاف فرما۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا جو مسلمان اللہ سے جنت کا سوال کرے، جنت کا مطالبہ کرے، جنت کے لیے دعا کرے، میرے پروردگار مجھے اپنی جنت عطا فرما، اپنی جنت کا مجھے مستحق بنا، میرے لیے جنت کو آسان فرما، مجھے جنت کا داخلہ عطا فرما۔ جو اللہ سے جنت مانگتا رہے، جنت کا سوال کرتا رہے، میرے محبوب نے فرمایا اللہ جنت کو زبان عطا کرتا ہے، وہ زبان وہ جنت بول کر کہتی ہے اے پروردگار یہ آپ سے مجھے مانگ رہا ہے، میرے بارے میں سوال
سوال کر رہا ہے، میرے محلات کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اے پروردگار اسے عطا فرما دیجئے، مجھے اس کو عطا کر دیجئے۔ وہ جنت خود مانگنے والے کے لیے کہتی ہے، اے پروردگار مانگنے والے کو عطا فرما، دعا کرنے والے کو عطا فرما۔ مطلب یہ ہوا میری مانگنے کی دیر ہے، میری دل کی تڑپ دکھانے کی دیر ہے، جنت بھی میری وکیل بننے کے لیے تیار ہے، جنت بھی سفارش کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مومن آدمی جب جنت کا سوال کرتا رہتا ہے پھر جنت بھی مطالبہ کر دیے پروردگار اسے میرے اندر داخل فرما۔ اللہ بھی فرما دیتا ہے ٹھیک ہے میں اسے جنت کے اندر داخل کروں گا، اسے جنت کا داخلہ عطا کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا جو آدمی جہنم سے پناہ مانگتا ہو، جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتا ہو، کبھی کہتا ہو اللہم اجرنی من النار، اے رب آگ سے بچا لے، اے رب جہنم سے بچا لے، میرے پروردگار جہنم میں جانے سے بچا لے۔ میرے آقا نے فرمایا جیسے جنت بولتی ہے وہ جہنم بھی بول کر کہتی ہے، رب سے عرض کرتی ہے اے پروردگار یہ مجھ سے بچنا چاہتا ہے، یا اللہ پھر تو اس کی حفاظت فرماؤ۔ جس کو مانگا جا رہا ہے وہ خود کہہ رہی ہے عطا فرما دیجئے، جس سے بچنے کی دعائیں کی جا رہی ہیں وہ خود رب سے کہہ رہی ہے، وہ خود رب کے سامنے عرض کر رہی ہے پروردگار اسے مجھ سے دور فرما دے، اس کی حفاظت فرما لے، مجھ سے اسے بچا لے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کے اندر جنت کا سوال کرتے رہنا، جہنم سے پناہ مانگتے رہنا۔ جب جنت مانگتے رہو گے اللہ جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ 4 کام ہو گئے، پہلا لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفار، تیسرا جنت کا سوال، چوتھا جہنم سے پناہ، پانچواں درود شریف کی کثرت۔ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے میرے آقا کے صدقے میں ہے، اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جو کچھ بھی ہے جتنی بھی رحمت اللہ کی ہمیں ملیں گی کس کے صدقے میں ہوں گی؟ بولو کس کے صدقے میں ہوں گی؟ جس کے طفیل یہ سب کچھ ہے تو اسے یاد تو رکھنا چاہیے نا، بھولنا تو نہیں چاہیے۔ کثرت سے درود و سلام جب بھی موقع ملے، جب بھی پڑھ سکتے ہو درود شریف کی کثرت کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ کتنے کام ہو گئے؟ 5۔ چھٹا کام دعاؤں میں کوتاہی نہیں کرنی، دعا مانگنے میں سستی نہیں کرنی، ہاتھ اٹھانے میں شرم نہیں کرنی۔ ہر نماز کے بعد، سحری کے وقت، افطاری کے وقت فرمایا روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، بس دعا مانگتے رہنا ہے، اللہ سے خوب مانگنے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 6 کرو گے انشاءاللہ۔ 7واں کام کیا ہے؟ 7واں کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے کوئی بھی گناہ نہیں کرنا، بس کوئی گناہ جس سے رب ناراض ہو وہ نہیں کرنا۔ نماز چھوڑنے سے رب راضی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے؟ نہیں کرنا، نہیں چھوڑنی نماز، نماز پڑھنی ہے۔ جھوٹ بولنے سے رب راضی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے؟ ناراض، نہیں بولنا۔ جو چیز بھی ہر عقل مند کو پتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، میں نے نہیں کرنے، نہیں کرو گے انشاءاللہ۔ 7 کام ہو گئے۔ 8واں آخری کام جس کو اس رمضان سے سب سے بڑی نسبت ہے، فرمایا اس ماہ مقدس میں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے، سننا ہے، تراویحوں میں اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ کوئی تو کام ایسا کرو نا پتہ چلے کہ یہ مہینہ گزارا رمضان کا،